سادات گرامی قدر، معزز علماء کرام، معزز قائدین تحریک منہاج القرآن نارووال، جملہ فورمز کے قائدین، منہاج القرآن یوتھ لیگ، MSN، منہاج القرآن ویمن لیگ، علماء کونسل، پاکستان عوامی تحریک کے جملہ قائدین، کارکنان، رفقا، وابستگان، بالخصوص منہاج القرآن ویمن لیگ کی قابل تکریم بہنیں، معزز حاضرین حاضرات، سامعین سامعات اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروگرام میں شامل جملہ ناظرین، آج الحمدللہ توفیق الہی سے رمضان مبارک 2023 اس کی پرنور ساتوں میں دروس عرفان قرآن کا ایمان افروز سلسلہ ہم سب کو نصیب ہوا ہے۔ نارووال کی سرزمین 5 روزہ دروس عرفان قرآن یا ماضی میں 7 روزہ دروس عرفان قرآن بھی ہوا کرتے تھے۔ اس مناسبت سے نارووال کی سرزمین اپنی مثال آپ ہے۔ مرکز منہاج القرآن میں دروس عرفان قرآن کی رمضان مبارک کی مناسبت سے جب بات ہوتی ہے، سر فہرست جن علاقوں کے نام آتے ہیں اس میں نارووال سر فہرست ہے۔ انشاءاللہ امسال بھی اسی جوش و خروش سے ان نشستوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آج اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ انشاءاللہ آج یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ آج کے دن سمیت مزید آگے 4 دن نماز فجر کے بعد مختلف موضوعات پر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر اللہ علیہ آپ کی تربیت یافتہ اسکالر آپ کے پاس آ کر اپنا اپنا مافی ضمیر بیان کریں گے۔ میں اس پر رونق اجتماع کے انعقاد پر تحریک منہاج القرآن نارووال کی جملہ قیادت، جملہ فورمز کے قائدین، کارکنان، رفقا، وابستگان اور سننے کے لیے تشریف لانے والے احباب سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہماری کاوشیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے مستفوی معاشرے کا قیام۔ اس موضوع کی ضرورت اس لیے پڑی، لمبی چوڑی اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ملک اور وطن کے حالات دیکھ لیں اور اس جگہ کا نام جس جگہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے، مدینہ طیبہ، اس مناسبت سے اپنے ملک کو دیکھ لیں، دل سوائے رونے کے اور سلگنے کے اور کوئی کیفیت محسوس نہیں کرتا۔ لہذا ضرورت پڑی کہ اس موضوع پر اپنی بساط کے مطابق پاکستان کے 22 کروڑ عوام تک اس شعور کی بیداری کے لیے اپنے حصے کا دیا جلایا جائے۔ لہذا بلا تاخیر آج کی اس نشست میں اس موضوع پر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ اس ضمن میں میں نے آپ کے سامنے سورہ صف کی ایک معروف آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔
جتنے بھی معزز علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، میں منہاج القرآن علماء کونسل کی طرف سے تمام معزز علماء کرام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حاضرین محترم، موضوع ہے مصطفی معاشرے کا قیام۔ دونوں اطراف پہ اگر آپ اپنی زبان کو ہلا کر اس موضوع کا نام لیں تو راسخ ہو جائے گی یہ بات کہ ہم کس موضوع پر گفتگو سن کے آئے ہیں۔ بولے ذرا، مصطفی معاشرے کا قیام بولے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ معاشرہ کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، معاشرہ افراد کے ایسے گروہ کو کہتے ہیں جو اس اصول پر رہائش پذیر ہو کہ ان کے آپس میں مفادات مشترک ہو۔ اس کے لیے ضروری نہیں ان کی برادری ایک ہو، ضروری نہیں ان کا وطن ایک ہو، ضروری نہیں ان کی زبان ایک ہو، ضروری نہیں ان کا مذہب ایک ہو۔ یہ کتابوں کے اندر ایسی تعریفات ہمیں ملتی ہیں۔ جتنی بھی معاشرے کی کوئی اچھی سے اچھی تعریف کرنا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کردہ معاشرے سے قبل تاریخ انسانیت کے اندر کوئی معاشرہ ایسا نہیں ملتا جس کو ہم ایک اچھا معاشرہ کہہ سکیں۔ اگر تاریخ انسانیت پر ایک طائرانہ سی نظر آپ ڈالیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل دنیا میں بڑے بڑے 9 معاشرے ہمیں ملتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل ایک معاشرہ ہمیں ملتا ہے تاریخ انسانیت کے اندر جسے سمیری معاشرہ کہتے ہیں۔ ایک معاشرہ ہے ہندی معاشرہ، یہ ہمارے اس علاقے کی مناسبت سے۔ ایک رومی معاشرہ، ایک یونانی معاشرہ، ایک مصری معاشرہ، ایک ایرانی معاشرہ، ایک بازنطینی معاشرہ، ایک فونیکی معاشرہ۔ ان 9 قسم کے معاشرے آپ علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل ہمیں ملتے ہیں۔ وہ معاشرے جن کو اپنے مہذب ہونے پر بڑا ناز تھا اور ان کی تہذیب کیا تھی اور کتنے بڑے مہذب تھے، کچھ کامن چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس سے سمجھ جائیں گے ان کے اندر تہذیب کتنی تھی۔ ان سب معاشروں میں جو کامن چیز تھی وہ یہ تھی، عورتوں اور بچیوں کو زندہ درگور کرنا۔ ان 9 کے 9 معاشروں میں ہمیں کامن چیز ملتی ہے۔ ان 9 کے 9 معاشروں میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ والد کے مرنے کے بعد بیٹے ہی اپنی ماؤں کو، یعنی سوتیلی ماؤں کو آپس میں تقسیم کر لیتے اور ان سے نکاح کر لیتے۔ ان معاشروں کے اندر کامن چیز ملتی۔ پھر شراب نوشی عروج پر، عورتوں کا عریاں رقص، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کا بھی ننگے ہو کے طواف کیا جاتا تھا۔ معاشی زندگی ہم دیکھتے ہیں، سود کی لعنت سابقہ معاشروں میں بڑے عروج پہ نظر آتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اپنی بچیوں کو، بچوں کو اور عورتوں کو گروی رکھ دیتے تھے۔ پھر اگر ہم ایران کو، روم جیسی سپر طاقتوں کو دیکھتے ہیں، ان کا بہترین مشغلہ یہی تھا، چھوٹے چھوٹے ملکوں کو غلامی کی زنجیروں کے اندر جکڑنا۔
آپ ادھر نکل جائیں، بر اعظم افریقہ ہے اور یورپ ہے، ان ریاستوں کو ان میں یہودی بستے تھے بہت زیادہ، تو ان کو اقوام سے ممتاز ہونے کے باوجود حوث اور انا کی گرد میں یہ ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کامن چیزیں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے معاشروں کے اندر، تو یہ تقریباً 9 قسم کے معاشرے ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی غالباً شکوہ کے اندر یا جواب شکوہ کے اندر کچھ معاشروں کی اس طرح بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں بس رہے تھے یہی سلجوق بھی تو رانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی۔ گویا اس قسم کے ہمیں معاشرے نظر آتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے قبل، مگر یہ سارے معاشرے تہذیب، اخلاق اور تمدن اس روشنی سے مکمل طور پر ناواقف تھے، آمریت کا شکار تھے، ظلم کا شکار تھے، اور ان معاشروں کے اندر بسنے والی غریب مخلوق، غریب لوگ، وہ شہنشاہیت کی زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے تھے، اور سب معاشروں کے اندر حقوق انسانی کا تصور تک نہیں ملتا۔ بس اتنی بات کافی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے معاشروں کی۔ آپ اس کی گفتگو سے اگر ریسرچ نکالیں، آج کا 2023 ہے، آج کا اسٹوڈنٹ، آج کا مسلمان یا کوئی بھی انسان اس ساری منظر کشی کے تناظر اگر معاشرے کے لیے کوئی معیار بنانا چاہے کہ معاشرہ کسے کہتے ہیں، تو وہ اگر یہ معیار بنائے کہ معاشرہ اس کو کہتے ہیں جس کی برادری ایک ہو، تو پھر یقیناً ایک برادری کے علاوہ باقی ساری برادریاں سودی پہ نظر آئیں گی۔ اگر معاشرے کے لیے زبان کو معیار بنایا جائے تو ایک زبان کے علاوہ باقی ساری زبانیں کاٹ کے پھینکنے کو دل کرے۔ اگر معاشرے کے لیے کسی ایک خاص علاقے کو، وطن کو جغرافیائی حدود کے تناظر میں ہم معیار بنائیں تو ہر دوسرا علاقہ دوسرے کے ساتھ برسر پیکار نظر آئے گا۔ اگر اس کو زاویہ بنائے شرق کا، غرب کا، عجم کا، عرب کا، تو ہر ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا نظر آئے گا۔ اس تناظر میں اگر آپ ریاست مدینہ کو دیکھتے ہیں، اس تناظر میں اگر مستقبل معاشرے کو دیکھتے ہیں جس کی تشکیل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کی، تو پھر آپ کو سارے معاشرتی تصورات پر ایک لکیر نظر آ جائے گی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب تصورات پر ایک لکیر کھینچ دی۔ اگر آپ کی ہم مجلس کو دیکھتے ہیں، ایک ہی مجلس کے اندر اگر مکے کے مہاجر نظر آتے ہیں تو اسی مجلس میں مدینہ کے انصار بھی نظر آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ایک ہی مجلس میں اگر فارس سے آیا ہوا سلمان نظر آتا ہے، اسی مجلس میں حبشہ کا کالے رنگ کا بلال حبشی بھی نظر آتا ہے۔ ایک ہی مجلس میں اگر روم سے آیا ہوا سہیب نظر آتا، اسی مجلس میں رؤسائے مکہ میں سے عثمان غنی بھی نظر آتے ہیں۔ ایک ہی مجلس کے اندر اگر عمر نظر آ رہے، اسی مجلس میں ہمیں علی بھی نظر آتے ہیں۔ یہ سارے لوگ، ان کی برادریاں الگ، ان کے قبیلے الگ، ان کی زبانیں الگ، ان کے رنگ الگ، ان کی جغرافیائی جو حدود دربا تھا وہ سارا الگ ہے، مگر سب کا نظریہ ایک، ویژن ایک، فکر ایک، منزل ایک، اور اس منزل اور فکر اور نظریے کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ تصور ہے معاشرے کا جو میرے آقا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا پر پیش کیا۔ پھر اگر آپ قرآن حکیم جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہمیں ملا اس کو پڑھیں تو قرآن نے معاشرے کا تصور مزید نکھار دیا۔ کیسے؟ چاہے کوئی بنگلہ دیش کا رہنے والا ہے، انڈیا کا ہے، پاکستان کا ہے، پنجاب کا ہے یا کراچی کا ہے، چاہے کوئی دبئی کا ہے، عرب کا ہے، عجم کا ہے، وہ زمین کے جس خطے میں بھی رہتا مگر وہ یہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو چاہے ان کی علاقے الگ، برادریاں الگ، رنگ الگ، کلر الگ، زبانیں الگ، مگر وہ یہ پڑھتا ہے کلمہ طیبہ، تو ان ساروں کو ایک لفظ کی لڑی میں پرو دیا جس کا نام ہے امت، امت مسلمہ۔ آپ میں سے کئی لوگ حج کرنے گئے ہوں گے، جو نہیں گئے اللہ ان کو لے جائے۔ جب آپ جائیں گے واضح طور پر محسوس کریں گے آپ جسم اور چہرے کے حیت سے کہ ہم الگ الگ، خطہ الگ، زبانیں الگ، آپ کا رنگ الگ، کلر الگ، ملک الگ، مگر جب بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں یہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی ہیں، ہم کیا ہیں؟ ایک ہی ہیں۔ یہ معاشرے کا تصور حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ کبھی قرآن حکیم کے اندر لفظ بولا جاتا ہے امت، کبھی لفظ بولا جاتا ہے طائف، کبھی لفظ بولا جاتا ہے معاشر، کبھی لفظ بولا جاتا ہے مدینہ، کبھی لفظ بولا جاتا ہے قرن، کبھی لفظ بولا جاتا ہے شعوب، کبھی لفظ بولا جاتا ہے فئات۔ الغرض مصطفی معاشرے کا جو تصور میرے آقا نے دیا ہے اسی تصور کے اندر انسانیت کو عزت بھی ملی اور انسانیت کو آبرو بھی ملی۔ یہ مصطفی معاشرے کا تصور جو میرے آقا نے دیا ہے۔ میں جیسے بات وہ کر رہا تھا سابقہ معاشروں کی کامن چیزیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے قبل سابقہ معاشروں کی جو کامن چیزیں ہیں ان میں ایک کامن چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے تاریخ انسانیت کے اندر کہ کسی معاشرے میں انسانیت کے رشتوں کی مناسبت سے تقدس نظر نہیں آتا، چاہے ماں ہے یا باپ ہے، چاہے بیٹی ہے یا بہن ہے، چاہے کزنز ہیں یا جو بھی رشتہ، ان رشتوں کا تقدس نظر نہیں آتا۔ ماں کو اور باپ کو اگر منڈی میں جا کر بیچتے تھے تو بیٹی کو زندہ درگور کرتے تھے، بہن کو وہ گروی رکھتے تھے، یعنی اس طرح کی کامن چیزیں سابقہ معاشروں میں ملتی ہیں۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تصور دیا اس تصور سے معاشرے کے اندر چینجنگ کیا، تبدیلی کیا، چینجنگ اور تبدیلی یہ آئی کہ رشتوں کو میرے آقا نے یوں تقدس کی لڑی میں پرویا کہ قرآن حکیم کے 7 مقامات، سورہ بقرہ، سورہ انعام، سورہ النساء، سورہ بنی اسرائیل، سورہ احقاف، سورہ تکویر اور سورہ لقمان، ان 7 صورتوں میں جہاں اس نے اعلان کیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، اپنی وحدانیت کا، اپنی توحید کا اور عبادت کا اعلان کیا، 7 کے 7 مقامات پر متصل اپنی وحدانیت کے اعلان کے ساتھ اس نے یہ فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ یہ سابقہ کسی معاشرے میں نظر نہیں آتا، کسی معاشرے کے اندر نہیں۔ اور پھر 9 قسم کے رشتے بنتے ہیں، آپ والد یا والدہ، بیٹی یا بیٹا، بہن بھائی ہے، بہو ہے، شوہر ہے، بھتیجی بھتیجا، بھانجی بھانجا، خالائیں پھوپھیاں، اس طرح کے 9 رشتے، 9 مقامات پر رشتہ داریوں کو تقدس کی مالا میں یوں پرویا ہے۔ کیسے؟ کبھی سورہ بقرہ کو پڑھیں، اس کی آیت نمبر ہے 177، اس میں یوں ارشاد فرمایا کہ نیکی کیا ہے، آئیں ذرا تمہیں بتائیں نیکی کیا ہے۔
فرمایا نیکی یہ نہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرمایا نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو. نیکی کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلے تو ایمان ضروری ہے. اللہ پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان لاؤ. ایمان لانے کے بعد نیکی کا وجود کہاں سے تشکیل پاتا؟ فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. ایمان لانے کے بعد اپنا مال، اپنی جان اور جو توانائیاں اللہ نے تمہیں دی ہیں وہ سب توانائیاں اللہ کی دکھی مخلوق کے دکھ دور کرنے پہ صرف کر دی جائے. یہاں سے نیکی کا وجود تشکیل پانا شروع ہو جاتا ہے. اور ان میں سب سے پہلا نام کسی اور کا نہیں لیا، سب سے پہلا نام قریبی رشتہ داروں کا لیا ہے. یوں رشتوں کو ایک تقدس کی مالا کے اندر پرویا ہے. اور باتیں تو کافی ساری تھی لیکن موضوع وقت کو دیکھ کر میں بات کر رہا ہوں. آخری اس زمن میں آخری آقا اسلام کی حدیث سنا کے مہر لگاتے ہیں. حضور اسلام نے فرمایا لا یدخل الجنہ قاطعون، فرمایا رشتہ داریاں توڑنے والا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. یوں میرے آقا نے مستقبی معاشرے کا تصور دے دیا. تو گویا جتنے یہاں آڈینس بیٹھے آپ کا آپس میں کوئی نہ کوئی تو رشتہ ہے، میاں بیوی، ماں باپ، بیٹا بیٹی، بہن. ان سارے رشتوں کو تاریخ انسانیت کے اندر تحفظ، عزت اور آبرو اگر ملی ہے صرف اس معاشرے میں نظر آتی ہے جس معاشرے کو مستقبی معاشرہ کہتے ہیں. پھر اگر ہم سابقہ معاشروں کو دیکھتے ہیں بے حیائی عروج پہ نظر آتی ہے. اور یہ سب معاشروں کامن بات ہے، کسی ایک معاشرے کو استثناء نہیں ہے، سب معاشروں میں کامن چیز تھی. اس مناسبت سے جب ہم مستقبی معاشرے کو پڑھتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے جو تصور دیا اس سے معاشروں کے اندر چینجیں کیا آئی. سورۃ نور کو کبھی پڑھیں اس مناسبت سے. اس لیے مفسرین لکھتے ہیں اور صوفیہ کرام بڑی تفصیل کے ساتھ یہ لکھتے ہیں کہ جب گھروں کے اندر تربیت کا پروسیس شروع کریں تو اپنے بچوں کو سورہ یوسف اور سورہ نور ترجمے کے ساتھ پڑھانا. ان دونوں صورتوں کا نا رزلٹ، سورہ یوسف کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ قوم کی امانتوں میں خیانت نہیں کر رہی، اور سورہ نور کا رزلٹ یہ ہے لنگوٹے کی پاکیزگی، کردار کی پاکیزگی. تو جب گھروں میں تربیت کا پروسیس شروع کریں یہ دو صورتیں بچوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھائیں. سورہ نور کا بھی ضمن میں پڑھیں آپ. سورہ نور میں کہیں اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کی مذمت کی، کہیں حیا کی تعریف کی. تو کبھی مذمت کر کے کبھی تعریف کر کے اس پورے معاشرے کو بے حیائی سے محفوظ کر کے اور حیا کی مالا کے اندر پرویا جا رہا ہے. کیسے؟ یوں ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جن کی بہترین مشغلہ جن کا یہ ہے کہ معاشرے کے اندر بے حیائی کو پروموٹ کریں، جن کا پیسہ صرف اس چیز کے لیے صرف اور وقف ہوتا یا خرچ کرتے ہیں، جن کا بزنس یہ، جن کی سوچ یہ، جن کی اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں اس رستے پر خرچ ہوتی ہیں کہ بے حیائی کو فروغ دیں، اس کو پروموٹ کریں. فرمایا عذاب علیم، ایسے لوگوں کو سخت عذاب کے شکنجوں میں جکڑا جائے گا. کہیں اس چیز کی مذمت کر کے معاشرے کو پاک کیا جائے اور کہیں یہ فرمایا محبوب آپ اپنے معاشرے کے مومن مردوں سے فرمائیں کل للمؤمنین، پہلے مردوں کی بات کی، یغضوا من ابصارہم، جب گلیوں میں چلیں تو اپنی نظریں نیچی رکھا کریں. یہ مردوں کو خطاب کیا جا رہا ہے.
یہ پردے کا ہے، معاملات سارے بیان ہو گئے۔ ہمارے یہاں جب یہ بات شروع کی جاتی ہے، یہ چیپٹر شروع کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ اچھا یہ عورتوں کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے عورتوں کا تو پہلے نام ہی نہیں لیا، پہلے نام اس نے مومن مردوں کا دیا ہے۔ پھر ان کو فرمایا آگے وَيَحْفَظُ فَرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا معنی کیا ہے؟ مفسرین اس پر لکھتے ہیں یہ جو اندر انسان کے جنسی اور شفلی جذبات ہوتے ہیں، ان کی تسکین کے لیے حلال رستہ اپنانا، اس کا معنی یہ ہے، اور حرام رستے سے گریز کرنا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جنسی شفلی جذبات کی تسکین کے لیے نہ کبھی یوٹیوب کا سہارا لیں، نہ کبھی سوشل میڈیا کا سہارا لیں، نہ کبھی فیس بک کا سہارا لیں، نہ گندے گندے ڈائجسٹ اور تحریریں، نہ گندی صحبتیں، نہ وہ گندے خیالات تصورات سوچ کے ہنس لینا۔ ہر وہ رستہ جس سے شفلی جنسی جذبات کی تسکین ملتی ہے وہ نکاح نہیں ہے۔ نکاح کے علاوہ جو راستہ استعمال کریں گے شریعت کی روشنی میں حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ ان جذبات کی تسکین کا ایک ہی راستہ اور اس کا نام کیا ہے؟ بولیں نکاح۔ ایک نہیں تو دو کر لیں، دو نہیں تو تین کر لیں۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تین نہیں تو چار کر لیں، مگر تسکین کا رستہ صرف نکاح ہے۔ اگر معاشرے کے رہنے والے لوگ اس رستے کے علاوہ کوئی اور رستہ اپنائیں گے اللہ کے ہاں بھی جرم ہے اور رسول کے ہاں بھی جرم ہے۔ یوں معاشرے کو اس لعنت یعنی بے حیائی کی لعنت سے نکالا جا۔ اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ایک طرف بے حیائی کی مذمت کی اور دوسری طرف حیا کی تعریف کر کے پورے معاشرے کو مصفی معاشرے کی چھاپ لگائی جا رہی ہے۔ یہ ایک تبدیلی آئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے دنیا کے اندر۔ پھر جب ہم سابقہ معاشروں کو دیکھتے ہیں کامن چیز جو نظر آتی ہے وہ تھا شراب اور نشہ۔ اس میں آپ کی شراب بھی آ جاتی ہے، اس میں آپ کی یہ چرس، فیون، یہ شیشہ، یہ ساری چیزیں اس نشے میں آ جاتی ہیں۔ قرآن پاک اس مناسبت سے تدریجاً نشے سے روکتا گیا، حتیٰ کہ آخر پر جا کر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ فرمایا چار چیزوں کے بارے میں تعویذ بنا لو اور گلے میں ڈال۔ کیا؟ فرمایا شراب، جوا، بت اور جادو ٹونے کے سارے طریقے، رجسون، یہ گناہ ہے، یہ کفر ہے، یہ ناپاکی ہے۔ کیوں؟ من عمل شیطان، یہ شیطانی کا۔ فاجتنبوہ، اس سے بچ جاؤ۔ کیوں ماری ضالہ؟ فرمایا اگر اس سے بچ جاؤ گے لعلکم تفلحون، اللہ اس معاشرے پر اپنی بارگاہ سے کامیابیوں کے دروازے کھول دے گا۔ یوں معاشرے کو شراب اور نشے جیسی لعنت سے پاک کیا جا رہا۔ یہ ایک تبدیلی آئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد۔ پھر جب ہم سابقہ معاشروں کو دیکھتے ہیں سود کی لعنت بڑے عروج پہ نظر آتی ہے۔ سود کیا ہے؟ سود یہ ہوتا ہے کہ آپ میں سے میں کسی سے یہ کہوں کہ مجھے 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے، تو اب اگلا بندہ یہ کہے، اب یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ آج کے دور کی اینک سے جو نظر آتا ہے منظر وہ میں بتا رہا ہوں۔ پھر وہ اگلا بندہ یہ کہے گا کہ آج ڈالر ہے، فار ایگزامپل آج ڈالر ہے 250 روپے، تو میں آپ کو دے رہا ہوں 1,00,000 روپے، تو مہینے بعد ڈالر 300 ہو جائے تو مجھے کیا فائدہ ہے؟ تو لہذا ایسا کریں کہ میں مہینے بعد 1,10,000 لوں گا، وہ جو 10,000 ہے نا اس کا نام سود ہے۔ یہ ہے سود، وہ جو ایکسٹرا لے رہا، پھر وہ ایکسٹرا لے کر کہتا کیا؟ کہتا یہ برکت ہے،
بڑی اللہ نے برکت دی. 20,000 مل گیا, 30,000 مل گیا, بڑا خوش ہوتا ہے بندہ کہ اللہ نے بڑی برکت دی, کاروبار چل پڑا. اس مناسبت سے آپ قرآن حکیم کو کبھی پڑھیں. آقا علیہ السلام جو تعلیمات لے کے آئے, آیت نمبر 275 اور 276, بات تو بڑی تفصیل سے کی ہے, میں صرف آپ کو ترجمہ سناتا ہوں. ارشاد فرمایا الذین یاکلون الربا, وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ دیا تھا اور ملا کتنا, 1,10,000. وہ جو 10,000 کو کہتے ہیں بڑی برکت ہوئی. قرآن فرماتے ہیں یہ جو لوگ سود کھا رہے ہیں قیامت کے روز یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے. الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, فرمایا یہ اس بندے کی طرح قیامت کے دن نظر آئیں گے جس کو شیطان نے چھو کے بولا کر دیا, پاگل کر دیا. پھر آگے کیا فرمایا, فرمایا سود اللہ نے حرام کیا. بولے ذرا سود کیا ہے, پھر بولے سود کیا ہے, حرام. اور جس شے کو حلال کیا وہ تجارت ہے. پھر آگے فرمایا یمحق اللہ الربا, سود جہاں بھی آتا ہے, چاہے وہ گھر ہو, چاہے وہ سوسائٹی ہو, چاہے وہ ملک ہو, چاہے وہ معاشرہ ہو, جہاں بھی سود کی لعنت آتی ہے وہاں سے برکت ختم ہو جاتی ہے. برکت کہاں آتی ہے, فرمایا یربی الصدقہ, برکت وہاں آتی ہے جہاں صدقات و خیرات کیا جاتا ہے, وہاں برکت آتی ہے. آپ اپنے معاشرے کو اگر مستقبل معاشرے کی جھلک اس معاشرے میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر سود کی بجائے اس کو رواج دے دیں. کیا وہ ہے قرض حسنہ. بولے یہ ٹرم, یہ قرآن کی ٹرم ہے, حدیث کی ٹرم ہے, مستقبل معاشرے کی ٹرم ہے. قرض حسنہ, قرض حسنہ یہ ہے کہ 1,00,000 روپیہ دیا ہے تو واپس بھی کتنا لینا ہے, 1,00,000 لینا. آپ اگلے کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں, اس کی دکھ اور تکلیف کی گھڑی میں اس کا دکھ دور کریں. میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص اس دنیا میں کسی کی ایک تکلیف دور کرتا ہے قیامت کے دن میرا رب اس کی 100 تکلیفیں دور کرے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں معراج کی رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب جنت بھی دیکھی, دوزخ بھی دیکھی, تو دوزخ کا میں نے ایک منظر یہ دیکھا, کچھ لوگوں کے پیٹ لٹکے ہوئے ہیں, ان پیٹوں کے اندر سانپ ہیں, دور سے نظر آتے ہیں, اور سانپ ان کو ڈستے ہیں, اور جب وہ ڈستے ہیں تو وہ چیخیں مارتے ہیں, ان کی چیخوں سے جہنم پھیل جاتی ہے. حضور نے پوچھا جبریل یہ بدبخت کون ہے, تو جبریل نے عرض کیا حضور یہ سود خور ہے. اور پھر آپ نے فرمایا سود میں 70 گناہ, سب سے ہلکا گناہ وہ سود خور ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہے. یوں سود کی مذمت کر کے اس پوری سوسائٹی کو سود جیسی لعنت کی زنجیروں سے میرے آقا علیہ السلام نے آزاد کروا. پھر سابقہ اگر ہم معاشروں کو دیکھتے ہیں تو حضور کی تشریف آوری سے پہلے تجارت کمی بیشی کا شکار تھی, کم تولنا اور کم ماپنا, یہ سارے معاشروں کے اندر نظر آتا. چاہے ہندی معاشرہ, چاہے ایرانی معاشرہ, چاہے مصری معاشرہ, چاہے وہ یونانی معاشرہ تھا, چاہے وہ ہندی معاشرہ, سمیری معاشرہ, باستینی معاشرہ, فونیکی معاشرہ, سب معاشروں کے اندر یہ لعنت بھی بڑے عروج پہ نظر آتی ہے. لیکن جس معاشرے کو حضور علیہ السلام خود تشکیل دے رہے ہیں اس میں آ کے پہلا اعلان یہ کیا اللہ تطغوا فی المیزان, خبردار تولنے اور ماپنے میں ڈنڈی نہیں مارنی. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ, عدل و انصاف کے ساتھ تولو. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ, تولنے اور ماپنے میں کمی بیشی نہ کرو. ایک طرف اس طرح السلام نے فرمایا, اور دوسری طرف جو لوگ تجارت کے اندر حلال کمانے کی کوشش کرتے ہیں, کم تولتے نہیں, کم ماپتے نہیں, ان کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے صحابہ
کچھ گناہ ایسے ہیں جو نمازوں سے معاف نہیں ہوتے، کچھ گناہ ایسے ہیں جو روزے سے معاف نہیں ہوتے۔ صحابہ نے پوچھا حضور اس کا مطلب ہے وہ بڑے بڑے گناہ ہیں، وہ گناہ کس سے معاف ہوتے ہیں؟ فرمایا جب بندہ گھر سے نکلتا ہے حلال کمانے کی نیت سے، تو حلال کمانے میں جو مسائل آتے ہیں، جو مصیبتیں پیش آتی ہیں، ان کو بندہ خندہ پیشانی سے برداشت کرے، اس کے صدقے اللہ وہ گناہ معاف کرتا ہے جو نماز روزے سے معاف نہیں ہوتے۔ یوں پوری سوسائٹی کو یہ اس لعنت کی زنجیروں سے بھی آزاد کرایا جائے، کم تولنا کم ناپنا، جس وجہ سے سابقہ قومیں تباہ ہو گئی، میرے آقا علیہ السلام نے معاشرے کو اس لعنت کی زنجیروں سے بھی آزاد کروا دیا۔ یہ چینجنگ آئی حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد۔ پھر رہنا کیسے ہے معاشروں کے اندر، گاؤں ہے، محلہ ہے، سوسائٹی ہے، پنڈ ہے، شہر ہے، ملک ہے، رہنا کیسے، وہ بھی کچھ آداب دیے۔ اس مناسبت سے کبھی سورہ حجرات پڑھیں، سورہ نمبر 49، اس کی آیت نمبر 8، 9، 10 اور 11، ان 3-4 آیات کے اندر معاشروں کے اندر رہنا کیسے ایک پورا پیکج دیا۔ کیسے؟ فرمایا یا انما المؤمنون اخوہ، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھو تم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بولو کیا کیا؟ بھائی بھائی۔ یہ تصور آج ہمارے یہاں نہیں پائے گا، یہاں ہر ایک دوسرے کو سمجھتا ہے کہ یہ مسلک سے باہر ہے، یہ مذہب سے باہر ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلمان، اگلا کافر ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے تم سارے مسلمان ہو اور آپس میں بھائی بھائی۔ کرنا کیا ہے؟ فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر معاشروں کے اندر رہتے ہوئے دو آپس میں لڑ پڑے، وہ تیسرا جلدی پر تیل کا کام نہ کرے، آگے بڑھ کے ان کی آپس میں صلح کرتا ہے۔ یہ نہیں کرو گے تو معاشرے ٹوٹ جائیں گے، ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر جائیں گے۔ پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین لا یسخر، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ جب یہ بات کی کہ مذاق نہ اڑائے تو عورتوں کا نام بالخصوص لیا، فرمایا ولا نساء من نساء، کوئی عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ بات فرمانے کے بعد پھر فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، کسی کے پاک دامن پر الزام تراشی نہیں کرنے۔ پھر فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، نام ٹیڑے نہیں بلانے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کسی کے بارے میں برا گمان نہیں رکھنا۔ پھر فرمایا ولا تجسسوا، نہ کسی کا عیب بیان تلاش کرو، نہ عیب بیان کرو۔ پھر فرمایا ولا یغتب، غیبت نہیں کرنی۔ پھر فرمایا واجتنبوا قول الزور، جھوٹی باتوں سے بچو۔ گویا ہر وہ لفظ، ہر وہ عادت جس کے ساتھ معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے، میرے آقا نے مستقبی معاشرے کو ایسی باتوں، ایسی خسرتوں اور ایسی عادتوں سے مکمل پاک اور صاف کر دیا ہے۔ ایسی عادتوں کو حرف غلط کی طرح میرے آقا علیہ السلام نے ختم کر دیا جن عادتوں سے معاشرے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ اس مناسبت سے کبھی بیت عقبہ اولیٰ کا مطالعہ کریں۔ مدینہ پاک کے لوگ رات کے اندھیرے میں آقا علیہ السلام کو ملے اور عرض کرتے ہیں آقا آپ مکہ چھوڑ کے ہمارے پاس نہیں تشریف لے آتے؟ مدینہ پاک 12 لوگ آئے تھے حضور علیہ السلام کو پہلی دفعہ ملنے۔ آپ نے فرمایا میں آ جاؤں گا مگر میں معاشرہ کیسا بنانا چاہتا ہوں، وہ سن لو، آپس میں ڈسکشن کر لو، اگر قبول ہے تو میں آ جاؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا حضور فرمائیں۔ 6 باتیں فرمائی آقا نے۔ پہلا فرمایا لا یشرکن باللہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو گے۔ پھر فرمایا ولا یسرکنا، چوری نہیں کرو گے۔ پھر فرمایا ولا یزنین، بدکاری کے قریب نہیں جاؤ گے۔ پھر فرمایا ولا یقتلن اولادہن، کبھی اپنی اولادوں کو خصوصاً بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کرو گے۔ پھر فرمایا ولا یاتین بے بہتان،
کسی کے دامن پر بہتان نہیں لگاؤں گا. اور آخر میں فرمایا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اگر یہ اچھا ہے، تمہارا دل ضمیر کہتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ فطرت کی آواز ہے، تو پھر اس کی پیروی کرو گے. اگر یہ باتیں قبول ہیں تو میں آ جاؤں گا، آپس میں فیصلہ کروں گا. وہ چلے گئے. اگلے سال جب وہ دوبارہ آئے تو اس سال وہ 12 نہیں آئے، اس سال 60 سے زیادہ لوگ آئے. اس کا مطلب ہے انہیں یہ باتیں قبول تھی. جب وہ 60 لوگ پھر رات کے اندھیرے میں دوبارہ ملے، بیعت عقبہ ثانی اس کو کہتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ باتیں اور سن لو. فرمایا صدقہ و خیرات کی کثرت کرو گے. پھر فرمایا اپنے رویوں سے، اپنی زبان سے کبھی بھی سختی کا مظاہرہ نہیں کرو گے. اپنے رویوں سے، تمہارے رویوں سے نرمی نظر آنی چاہیے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں کوئی بڑا مذہبی بننا چاہے اس کی زبان سن لے، سوائے گالیوں کی اس کی زبان سے نکلتا کچھ نہیں. ہے کون؟ جی مذہبی. ادھر کیا جس معاشرے کو آقا علیہ السلام اللہ کا محبوب معاشرہ بنانا چاہتے، اس میں یہ فرما رہے ہیں، فرمایا خبردار میں تمہاری زبانوں سے سخت لفظ نہیں سننا چاہتا. نفرت تقسیم نہیں کرو گے، محبتیں بانٹو گے. اور پھر آخر میں فرمایا اپنے وعدوں کی پابندی کرو گے. انہوں نے عرض کیا حضور قبول ہے. فرمایا تمہیں یہ قبول ہے تو ہمیں مدینہ قبول ہے. ارے یہ تعلیمات، یہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے، یہ باتیں بہاری کے جھونکے تاریخ انسانیت کے اندر کسی معاشرے میں نظر نہیں آتے. اگر یہ نظر آتے ہیں اس معاشرے میں نظر آتے ہیں جس کو مصطفی معاشرہ کہتے ہیں. یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کا قائم کردہ معاشرہ. اور آپ یہ جو میں نے آپ کو باتیں سنائی خود جا کے اسٹڈی کر رہے ہیں. بیعت عقبہ اولیٰ پڑھے، بیعت عقبہ ثانی پڑھے. ان ساری تعلیمات کی روشنی جب آقا ان کے آگے رکھ رہے تھے، مکہ والوں کی دشمنی کا ذکر ہی نہیں کیا کہ یہ ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں، صحابہ کرام پر ظلم کرتے ہیں. ان کا ذکر ہی نہیں کیا. گویا وہ جو ذاتی کلیش، وہ انتقام لینے کے انسان کے اندر ہوتا ہے نا، وہ ایک جذباتی کیفیت ہوتی ہے، اس کا ذکر ہی نہیں کیا. یہ ہے میرے مصطفیٰ کا صرف، یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف، یہ ہے مصطفی معاشرے کی ایک جھلک. پھر اگر کبھی آپ اسی مناسبت سے آپ پڑھ لیں، سابقہ معاشروں کے اندر عدل و انصاف کی چیز نظر نہیں آتی. اور یہ گفتگو کا کلائمیکس ہے جو میں بات کرنے لگا ہوں. سابقہ معاشروں کے اندر یہ چیز نظر نہیں آتی، عدل و انصاف. تگڑے لوگ قانون سے بچ جاتے تھے، ماڑے لوگ ویسے ہی پھنس جاتے تھے. یہ عدل و انصاف کی نام شے، کوئی نام و نشان سابقہ حضور علیہ السلام کے مصطفی قائم کردہ معاشرے سے پہلے معاشروں کے اندر نظر نہیں آتی. لیکن جب حضور علیہ السلام تشریف لائے، کیا تبدیلی آئی معاشرے کے اندر. کبھی آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 کو پڑھیں. باتیں تو بے شمار کہنے والی ہیں، مگر وقت کے دامن میں جتنی گنجائش ہے اتنی باتیں کر لیتے ہیں. آیت نمبر 135 کبھی پڑھیں، اس کے اندر عدل و انصاف کی ترغیب دلاتے ہوئے کیا بات ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین. اے ایمان والو، تم طاقت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ عدل و انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ. اگلی بات بڑی سننے والی ہے. آج آپ کی فیصل صاحب، محترم ذوالفقار صاحب، ہمارے جتنے قائدین ہیں، آپ کی پہلی نشست کے اندر اتنا دل خوش ہوا کہ کرسیاں آپ کی ختم ہو گئی، بندے پیچھے کھڑے. زندہ باد تحریک منہاج القرآن ناروباد. دروس عرفان قرآن کی مناسبت سے جب نام آتا ہے، پہلا تصور ہی ناروباد اور شکرگڑھ کا ہمارے ذہنوں میں آتا ہے. اللہ پاک آپ کی کاوشوں کو یوں اپنی بارگاہ میں قبول کرے کہ حضور اسلام کے مکھڑے کی آپ کو زیارت عطا فرمائے. میں جو بات سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عدل و انصاف کی جب بات کی تو کیا فرمایا شہداء للہ. عدل و انصاف قائم کرنے کی مناسبت سے جب تمہیں گواہی دینی پڑ جائے تو گواہی برادری کے لیے نہیں دینی،
ہمارے یہاں گواہی برادری کے لیے دی جاتی ہے نا. راجے کہتے ہیں چودھری جٹ گجر گوندل چیمے وڑائل انہیں جتنی برادریاں ہیں وہ کہتے ہیں برادری کا بندہ پھنس گیا ہے اور عزت بےزتی کا معاملہ ہے تو گواہی دینی ہے. تو گواہی دی جاتی ہے برادری کے لیے چاہے جھوٹی ہے یا سچی. ادھر کیا فرمایا مستقبی معاشرے میں ایسا نہیں چلتا. فرمایا شہداء للہ گواہی دینی ہے تو اللہ کے لیے دینی ہے. فرمایا وہ جب گواہی دو گے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ہو سکتا ہے وہ تمہارے خلاف جا رہی ہو سکتا ہے اول والدین تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو سکتا ہے والاقربین تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہے. ان یکن غنیا او فقیرا فرمایا کہ ہو سکتا ہے جس کے خلاف گواہی دے رہے ہو وہ تگڑا ہو. فرمایا بے شک تگڑا ہو مالا ہو والدین ہو قریبی رشتہ دار یا تمہارا اپنا آپ ہو جب بھی گواہی دینی ہے عدل و انصاف کو قائم رکھتے ہوئے گواہی صرف اور صرف اللہ کے لیے دینی. پھر دیکھو معاشروں کے اندر سکون کیسے آتا ہے. پھر دیکھو معاشروں کے اندر امن کیسے قائم ہوتا ہے. یوں پورے کے پورے معاشرے کو عدل و انصاف کا معاشرہ بنایا جا رہا ہے. کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے خطبہ حجۃ الوداع کو پڑھیں پورا خطبہ مرکز و محور نظر آتا ہے عدل و انصاف کا. ایک جملہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو 1.25 لاکھ صحابہ کو فرمایا میں جو باتیں آج میں کرنے لگا ہوں تم سے کرنے لگا ہوں تمہاری ڈیوٹی ان تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہے. گویا قیامت تک جو پڑھے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا دوسرے لوگ فرمایا سب تک میرا پیغام پہنچا دو. کیا فرمایا میں آج نئے عالمی نظام کا اعلان کر رہا ہوں. اس مقام پہ کھڑے ہو کے سابقہ دور جاہلیت کی ساری رسمیں ان کو میں اپنے قدموں کے نیچے روند کے جا رہا ہوں. آج کے بعد کسی گورے کو کالے کالے کو گورے عربی کو اجمی اجمی کو عربی کسی برادری کو دوسری برادری پر کوئی فضیلت نہیں. تمہارے فضیلت کے خود ساختہ بیان میں روند کے جا رہا ہوں. اگر کوئی شخص افضل بننا چاہتا افضل وہی ہوگا جس کے من میں اللہ کی تقوی کا چراغ چل رہا ہوگا. یہ ارشاد فرمایا. پھر عورتوں کے حقوق دیے میاں بیوی کے حقوق دیے حکمرانی کے اصول دیے قانون کی پابندی کیسے کرنی ہے وہ اصول دیے. پورے معاشرے کو جس معاشرے کے تصور کے اندر پرویا جا رہا مستقبی معاشرہ یہ تصور سابقہ کسی معاشرے میں نظر نہیں آتا. نظر آتا ہے تو صرف محمد مصطفیٰ کے معاشرے میں نظر آتا ہے. یہ ہے میرے آقا کا قائم کردہ معاشرہ مصطفی معاشرہ. بولے ذرا دونوں اطراف سے کون سا معاشرہ مصطفی معاشرہ. اسی معاشرے کو خلافت راشدہ کے ادوار میں لے کر آگے بڑھا گیا. اسی معاشرے کو انہی خطوط پر معاشرے کی جو ہے وہ تعمیر کی گئی. جب خلافت راشدہ کو ہم دیکھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے 2 سال اور 6 مہینے سیدنا فاروق اعظم کے 10 سال سیدنا عثمان غنی کے 12 سال مولا کائنات کے 5 سال اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے 6 سال یہ بن گئے کتنے 30 سال. میرے آقا نے فرمایا خلافت و 30 سنہ خلافت میرے بعد 30 سال ہو گئے. اس زمن میں 2 سال 6 ماہ سیدنا صدیق اکبر کے 10 سال فاروق اعظم 12 سال عثمان غنی اور 5 سال مولا علی. ان کو جمع کریں تو یہ بنتے ہیں 29.5 سال. کتنے حضور نے کیا فرمایا 29.5 یا 30 بولو یہ کچھ 29.5 اور 30 میں فرق بھی ہے یا کوئی فرق نہیں پورے 6 مہینے کا فرق ہے. یہ 30 سال تب بنتا ہے جب 6 مہینے امام حسن علیہ السلام کے شامل کریں. یہاں آ کے خلافت راشدہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد خلافت راشدہ نہیں ہے. کوئی شخص امام حسن کے بعد کسی کو خلیفہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا وہ بدبخت اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا ہے. امام حسن کے بعد خلافت ختم ہو گئی.
اس کے بعد یا جانشینی نظر آتی ہے یا ملوکیت نظر آتی ہے. یہاں پہ آ کے خلافت ختم ہو گئی. آخری خلیفہ مسلمانوں کے حضرت امام حسن علیہ السلام تھے. بتانا یہ چاہتا ہوں اس خلافت راشدہ میں ہر لمحہ ہر لحظہ مصطفی معاشرے کی بقا اور مسلمانوں کے فلاح میں یہ 30 سالہ خلافت راشدہ کا دور گزرا ہے. کیونکہ یہی وہ معاشرہ تھا جو براہ راست جس کی تعلیم و تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. اس کے بعد جب خلافت راشدہ ختم ہوئی اس کے بعد معاملات خراب ہو گئے. کہیں ملوکیت نظر آتی ہے تو کہیں جانشینی نظر آتی ہے. لیکن حق و باطل کی کشمکش تب بھی جاری ہے. 1450 سال کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کہیں نظر آتا ہے یزید پلید لعین کافر، وہ نظر آتا ہے. اپنی گندی سوچ اس کے ذریعے مصطفی معاشرے کے تصور کو گدلا کرتے ہوئے اگر وہ نظر آتا ہے تو مصطفی معاشرے کی کوکھ میں پلنے والا فاطمہ کا شہزادہ حسین بھی نظر آتا ہے. اگر ہمیں بنو امیہ کے ظالم جابر اور حوث میں لتھڑے ہوئے حکمران نظر آتے ہیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی نظر آتے ہیں جنہوں نے حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور کی یاد پیدا کروا دی. گویا بتانا یہ مقصد ہے 1450 سال کی تاریخ میں اگر کہیں قریب کار نظر آتے ہیں تو کہیں تعمیر کرنے والے بھی نظر آتے ہیں. اگر معاشرے کے حالات خراب کرنے والے نظر آتے ہیں تو حالات سنوارنے والے بھی نظر آتے ہیں. اسی تناظر میں اگر آج اس معاشرے کو دیکھ لیں جس معاشرے میں ہم بیٹھے ہیں اس کا جائزہ لے لیں. اب ذرا ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں. بتائیں ذرا جب اس معاشرے کی ہم بات کریں تو ڈنڈی ماروں یا ایمانداری کے ساتھ بیان کروں؟ بولیں. اگر یہ ایمانداری والی باتیں نہ ہوئی آپ کو اجازت ہے اتار دیں نیچے. بتائیں یہ جو معاشرہ ہے آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں اس معاشرے کو دیکھ کے یوں ہی محسوس نہیں ہوتا کہ یہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے والے معاشروں کی طرح نظر آتا ہے؟ کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ بولو. تھوڑی سی منظر کشی کرتے ہیں اس معاشرے کے کرپٹ گندے زانی لوگ لفظ سیاست کے ذریعے ہم پر مسلط ہیں جن کی وجہ سے پورے نظام پاکستان پر سوالیہ نشان ہے. عدل و انصاف پاکستانی معاشرے اور عدالتوں سے ختم ہو چکا ہے. ایک زندہ مثال وہ ایک بیٹی ہے بچی ہے ہماری بسمہ، وہ 8-10 سالوں سے رو رہی ہے کہ مجھے صرف یہ بتا دو میری ماں کو مارا کس نے. یہ ہے ہمارے پاکستان میں عدل و انصاف. آگے دیکھیں تو جھوٹ اور بددیانتی اس میں خیر ہو پہلا نمبر ہے. کہیں پہ تو آیا نا پہلا نمبر. 22 کروڑ عوام کو انٹرنیشنل لیول پہ لوگ کہتے ہیں چوروں کا ملک، بددیانتوں کا ملک. اور شراب اور نشہ حکومتی اعلیٰ ذمہ داران سے لے کر عوام تک نشہ سرایت کر چکا ہے. اور بیچنے اور پینے والوں پر حکومت کی چھتری وہ خود پرمٹ دیتے ہیں. اور یعنی اور فحاشی عروج پہ رات 2 بجے تک پاکستانی جنریشن یوٹیوب پہ صرف کیا دیکھتی ہے؟ وہ جب ریٹنگ نکالی جاتی ہے نا ریٹنگ، تو گندی فلموں یا مناظر کی ریٹنگ پاکستان میں اول نمبر پہ ہے. مبارک ہو. رشوت دیکھیں کوئی معاشرہ پاکستان میں اس لعنت سے خالی نہیں ہے، بلکہ لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں اور نام جرمانہ رکھ دیا، جرمانے کے نام پہ لی جاتی ہے. نام ہے اسلامی اور جمہوریہ، نہ اسلام نظر آتا ہے نہ جمہور نظر آتا ہے. پورا سودی پورا نظام معیشت دیکھتے سود کی زنجیروں میں جکڑا ہوا. ہر کسی کی سوچ یہی ہے میں کوئی ایسی پالیسی لے لوں، کوئی ایسا رستہ بنا لوں، رات سوؤں تو 100 روپے کی انویسٹمنٹ کروں، صبح اٹھوں تو کروڑ ہو چکا. جب پورے کے پورے معاشرے کو یہ لت پڑ جائے تو محنت کرنے کا کس کو دل کرے گا؟ کسی کو پاگل کتے نے کاٹا. جب پورا معاشرہ
اسی وہ محنت ہی نہ کرے اور بس سانس کا ڈھونڈے، کون محنت کرے گا؟ اور اس کے بعد تولنا اور ماپنا اور تجارت دیکھیں، بڑے تجارت وہ تو بڑے باغڑ بنے ہیں، آپ نیچے ریڑھی تک آ جائیں، ریڑھی پر جو پھل بیچتا ہے یا چھوٹا دکاندار، وہ بھی تجارت میں کم تولتا ہے، کم ماپتا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے جو آپ کو بیان کی، اے میرے خواتین و حضرات، اللہ کی ذات کی قسم ہے، یہ ساری خرابیاں وہ ہیں جن خرابیوں کی وجہ سے سابقہ قوموں پر عذاب آئے تھے۔ یہ ساری خرابیاں وہ ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کوئی کہے کہ وہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، اصل میں ہمیں کسی نے سمجھایا ہی نہیں۔ سمجھانے والے کو تھوڑے آئے، ایک کا نام لے لیتے ہیں، جنہ نہ کھاؤ تو انہ نہ گن گاؤ، ہم ایک کا نام لے لیتے ہیں، اور بھی بے شمار۔ کیا 40 سال سے ڈاکٹر طاہر القادری اس نظام کی خرابیاں بیان نہیں کر رہے؟ عوام یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں۔ یہ وہ خرابیاں جن خرابیوں سے معاشرے تباہ ہوتے ہیں۔ اور آپ کے علاقے کا مرد کلندر کیا کہتا؟ وہ کہتے ہیں اس معاشرے کا رونا روتے ہیں، ہاتھ بے زور ہے، ان ہاتھ سے دل خوگر ہے، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو کیا یہی آئین وفاداری ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں جن کو آتا نہیں کوئی فن، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن، تم ہو۔ نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن، تم ہو۔ بجلیاں جس میں ہوں آسودہ، وہ خرمن تم ہو۔ بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن، تم ہو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کا فریضہ بالکل ترک ہو چکا۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں مبلغ ہیں اور عالمی مبلغ، عالمی سے نیچے لفظ نہیں لگانا، ان کی تبلیغ آ جا کے یہاں ختم ہوتی ہے کہ مسواک کا سائز اتنا رکھنا، امامہ اتنا باندھنا، اپنا وضع کا تہیہ بنانی ہے، آپ کو جنت مل جائے گی۔ ان کی تبلیغ آ جا کے یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساتھ سود لے رہا تھا اس کو کس نے روکنا تھا؟ وہ جو ساتھ رشوت لے رہا تھا اس کو کس نے روکنا؟ اس گندے نظام کو آئینی ہاتھوں سے کس نے نپٹنا؟ یہ کون بتائے؟ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکانی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اب آپ قرآن پڑھ لیں، میں صرف آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں۔ قوم ہود کے حالات پڑھیں، نبی کی تعلیمات کا انکار کیا، اللہ فرماتا اغرقناہم۔ یہ قوم نوح کی بات ہو رہی، فرمایا سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ قوم ہود کی بات جب کرتا قرآن، فرماتا ان بدبختوں نے سرکشی کی، نبی کی بات نہ مانی، فاغرقناہم، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ قوم صالح کی جب بات پڑھتے ہیں، 9 بڑی بڑی جماعتیں تھیں، 9 بڑے بڑے سردار، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، 9 جماعتیں تھیں جو عوام کو حضرت صالح علیہ السلام کی طرف جانے نہیں دیتی تھی۔ پوری پی ڈی ایم تھی، 9 جماعتیں جو صالح علیہ السلام کی بات ماننے سے لوگوں کو منع کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ان ظالموں کو ایک خوفناک چنگاڑ کا شکار کر کے ہم نے ان کے قانون کے پردے ہی پھاڑ دیا، مار دیا سب کو۔ قوم لوط کی آپ بات پڑھ لیں، ان کو ناپاک نے کر دیا۔ قوم شعیب کی بات پڑھ لیں، گویا وہ ساری خرابیاں جو سابقہ معاشروں کے اندر نظر آتی ہیں اور تباہ ہوئے جس کی وجہ سے وہ ساری خرابیاں اس معاشرے میں نظر آتی ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ کیا خرابیاں بیان کرنی تھی یا اس کا کوئی حال بھی ہے؟ یاد رکھیں اس کا حال صرف یہ ہے۔ پاکستان بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ کتنے سال ہو گئے؟ 75 ہو گئے۔ 75 سال اور ملا لیں، 700 اور ملا لیں، 100 سال بعد بھی کوئی سوال کا جواب ڈھونڈے گا تو ایک ہی ہے، وہ جواب یہ ہے
آج اس معاشرے کو دوبارہ مستقبل معاشرہ بنانا پڑے گا، اور اس کے لیے حال صرف میرے آقا کی سیرت ہے۔ گر گر کے اٹھنا چاہتے ہو، سہارا حضور کی سیرت، اور آپ کی سیرت کے دو گوشے ہیں، پہلا 40 سال، دوسرا 40 سال کے سے لے کر 63 سال کا۔ 40 سالہ حضور کا ذاتی کریکٹر، ذاتی کردار، اگر حضور کا ذاتی کردار بھی تکے، آپ کے ذاتی کردار کو بھی قرآن ڈھکے کی چوٹ پہ بیان کرتا ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ گویا اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ میں اپنے آپ کو سنواروں، معاشرہ اس وقت تک معاشرہ نہیں بن سکتا جب تک ایک فرد اپنے 6 فٹ جسم پر اسلام کی تعلیمات کو نافذ نہیں کرتا۔ جو اپنے آپ کو بدلے بغیر یہ کہے فلاں جماعت آئے گی تو دودھ کی نہریں بہا دے گی، یہ محال، یہ ذہن سے نکال دو، تب تک معاشرے نہیں بدلتے جب تک بندہ اپنے کردار کو نہ سنبھالے۔ یہ حضور کی سیرت کا پہلا حصہ، اور دوسرا حصہ ہے 40 سال کے بعد والا، وہ ہے سٹرگل، وہ ہے محنت، وہ ہے کوشش۔ اکیلے نہیں، اگر دائیں سائڈ پہ ابو بکر نظر آ رہے ہیں تو بائیں سائڈ پہ بلال بھی نظر آ رہے ہیں، اگر دائیں سائڈ پہ علی نظر آ رہے ہیں تو بائیں سائڈ پہ صہیب رومی بھی نظر آ رہے ہیں۔ گویا جب سٹرگل کرنی ہے، محنت کرنی ہے پورے معاشرے کو بدلنے کی، تو پھر پوری قوم کو اٹھنا پڑے گا تاکہ اس معاشرے کو تبدیل کیا جائے۔ ہمیں تانے دیتے ہوئے لوگ تھکتے نہیں ہیں، وہ کہاں گئے آپ کے تیر القادری، وہ کہاں گئے آپ کے قائد؟ بتایا تو یہ جائے کہ آپ نے اس سیرت کے مطابق ان کا ساتھ کتنا دیا ہے، آپ نے حضور کی سیرت کو کتنا فالو کیا۔ تب تک کوئی قائد، کوئی لیڈر معاشرے کی چھایا نہیں بن سکتا جب تک اس کے ساتھ ایک انتہائی اکثریت اس کا دائیں بائیں دستوں بازو پر اکھڑے نہ ہو جائے۔ اگر مستقبل معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم 1 کروڑ عوام کو اٹھنا پڑے گا، جن کی سٹرگل کے نتیجے میں طاغوت کے پرچم نیچے آ جائیں اور مصطفیٰ کے دین کا پرچم سب سے اونچا ہو جائے۔ اس کے لیے آپ کو دعوت ہے، شامل ہو اس مشن کے اندر۔ جب آپ شامل ہوں گے نا تو سیانے لوگ ایک کے ساتھ ایک مل گئے تو 2 نہیں کہتے ہیں، سیانے کہتے ہیں 11 ہو گئے۔ جب تک 11 نہیں بنیں گے تب تک ہم اپنے معاشرے کو بدل نہیں سکتے۔ آؤ، آپ کو دعوت ہے اس مشن میں شامل ہو کر اپنی توانائیاں اس مشن کے پلیٹ فارم پر صرف کرو۔ یہاں ایک قدم کوئی اٹھاتا ہے، رب رزلٹ اس کا 10 قدم آگے بڑھ کے دیتا ہے۔ باجیاں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، مائیں بیٹھی ہیں، بیٹیاں، بیٹے، بھائی، بزرگ، سب کو دعوت ہے منہاج القرآن کے اس مشن میں باقاعدہ شامل ہو کے اپنی توانائیاں اس مشن میں صرف اور وقف کرو۔ دیکھو پھر اللہ پاک رزلٹ کیا دیتا ہے۔ اس ضمن میں مزید پڑھنا چاہیں، باہر ہمارا سٹال لگا ہوا ہے، حضور شیخ الاسلام کی فکر آپ کے دربار سٹال پر موجود ہے، لے جائیں، اس فکر کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کل انشاءاللہ ہمارا جو دوسرا پروگرام ہوگا وہ بھی نماز فجر کے متصل بعد، کل جو ہمارے مقرر تشریف لا رہے ہیں علامہ حضرت علامہ محمد ادریس رانا صاحب، نائب ناظم اعلیٰ تنظیمہ، ہماری یہ پوری نظامت دعوت کی ٹیم جو پورے ملک میں دروس قرآن دیتی رہتی ہے، ان کے دروس میں جس شخص کی محنت اور جھلک نظر آتی ہے اس شخصیت کا نام رانا محمد ادریس ہے۔ آپ کو ان کو سنیں گے یقیناً مجھ سمیت باقی سارے مقررین کو بھول جائیں گے آپ۔ ان کا موضوع بڑا اہم ہے، ان کا موضوع ہے کامیابی کے بنیادی تقاضے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ آپ یقیناً بات کو مانیں گے، تسلیم کریں گے۔ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں کل اپنے ساتھ ایک مزید ایکسٹرا 1-2 بندے لے کے آئیں تاکہ محترم تنویر صاحب کی ٹیم اتنی پریشان ہو جائے کہ ان بندوں کو بٹھائیں ہم کہاں۔ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ قرآن حکیم کی یہ تعلیمات کا فیض ضرور پاکستانی قوم کو عطا کرے گا اور قوم دوبارہ قوم انشاءاللہ بنے گی۔ یہاں پر ختم کرتے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ باجیوں کا بطور خاص شکریہ ہے کیونکہ باجیوں کی محنت اور تگ و دو اور کوشش رمضان میں بڑھ جاتی ہے،
کھانے بنانے، افطاریاں، سحریاں، اس کے باوجود باجوں کی تعداد مردوں کی نسبت زیادہ ہے۔ اللہ پاک ان ساری باجیوں کو سید کائنات فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی چادر تطہیر کی خیرات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز میں محترم علامہ جمیل احمد زاہد صاحب آپ نے گفتگو فرمائی۔ آپ کی گفتگو کے دوران ہمارے معزز مہمان، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، محترم مقام سید عاصم شیرازی صاحب، محترم پروفیسر افتخار شاہ صاحب، محترم چودھری نور الہی تتلہ ایڈوکیٹ صاحب، اور محترم